الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، نوجوانان ملت، آج کے درس میں بندے ناچیز کا موضوع ہے اہمیت اعتکاف۔ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے؟ عشرہ اخیرہ میں اللہ کے خوش نصیب بندے، اچھے بندے مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اس کی فضیلت اور اسی اعتکاف سے متعلق کچھ احکام کا تذکرہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اپنا سارا وقت اللہ کے ذکر، دعا، تلاوت، دوسری عبادات کے لیے فارغ کرنے کی غرض سے مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ان قیمتی ایام کا کوئی بھی لمحہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو سکے اور سارا وقت، پورا وقت اللہ کی عبادت ہی میں گزرے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیشہ رہا۔ غرض ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ جامع صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دیکھیے آپ اسی مفہوم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے جناب۔ البتہ جس سال آپ کا انتقال ہوا، جس سال آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دار فانی کو چھوڑ کر کے عالم بقا کو سدھار گئے، اس رمضان میں آپ نے اپنے وفات والے سال والے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ 10 دن کا اعتکاف آپ ہر رمضان میں کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے اور ہر مسلمان کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بے شک کوئی مسلمان اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بہرہ ور ہو جائے تو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی روحانیت میں غیر معمولی ترقی ہوگی۔ ان میں سب سے اہم فائدہ یہ کہ اعتکاف کرنے والے سے شب قدر کی فضیلت، ثواب فوت اور اس سے ثواب فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں یہ امکان قوی ہوگا کہ وہ اس رات کو حاصل کر لے گا جسے شب قدر سے کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت سے وہ بہرہ مند ہوگا، فائدہ اٹھائے گا شب قدر کی فضیلت سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اعتکاف ہی میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے ان 5 تاخراتوں میں ہی تو 21، 23 اور 25، 27 اور 29 میں سے ہی کسی تاخرات میں تو اعتکاف کی شب قدر کی وہ گھڑی بندہ جب حالت اعتکاف میں ہوگا تو اسے بھی پالے گا، اتنی قیمتی چیز پا جائے گا۔ تو مسلمان کو رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی کوشش بہرحال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اعتکاف بھی عبادت ہے، اس لیے تمام عبادات کی طرح اس میں بھی نیت ضروری ہے، نیت کرنی چاہیے۔ بغیر نیت کے اعتکاف بھی درست نہ ہوگا۔
یہ معتکف جب عشر اخیر کے اعتکاف کا ارادہ کرے تو اسے 20 رمضان پورا کر کے 21ویں رات سے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ عشر اخیر میں رمضان ختم ہونے کے بعد مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو اسے عشر اخیر کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس لیے اعتکاف کی نیت سے بندے کو مسجد میں 21ویں شب ہی کو داخل ہو جانا چاہیے اور یہ رات مسجد ہی میں گزارنی چاہیے۔ حضرات، یہ میں آپ سے جو تذکرہ کر رہا ہوں یہ اعتکاف ایک عبادت ہی ہے، اس کے مسائل کا، اعتکاف کے مسائل کا میں تذکرہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 پر یہ چیز ہے، اور نمبر 2 کا بھی ذکر میں نے کیا، 20 رمضان پورا کر کے 21ویں رات سے اعتکاف کی نیت بندہ کر لے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو اسے عشر اخیر کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 21ویں شب ہی کو داخل ہو جانا چاہیے اور یہ رات مسجد ہی میں گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ البتہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری میں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف جائے اعتکاف میں داخل ہوتے تھے۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بتایا ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت سے رات مسجد ہی میں گزارتے تھے، البتہ اپنے جائے اعتکاف میں بعد نماز فجر داخل ہو جاتے۔ اس طرح اگر کوئی شخص 21ویں شب جائے اعتکاف کے بجائے مسجد میں گزارے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اچھا، نمبر 3، بہتر ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں جمعہ و جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کو باہر جانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ نمبر 4، معتکف کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے، مستحب بات یہ ہے کہ وہ نفلی نماز، تلاوت قرآن، ذکر، استغفار، دعا اور کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرے۔ لایانی کام، بیہودہ گفتگو سے تو ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے، اجتناب کرے۔ دنیاوی امور سے متعلق بھی زیادہ بات چیت نہ کرے اور لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور فحش کلامی سے پرہیز کرے۔ نمبر 5، معتکف سے ملاقات کے لیے اس کی بیوی، بچے اور گھر کے دیگر افراد کبھی کبھار مسجد میں اس کے جائے اعتکاف میں آ سکتے ہیں، اور معتکف حسب ضرورت اپنی بیوی کو گھر تک رخصت بھی کر سکتا ہے جبکہ رات کا وقت ہو اور بیوی تنہا ہو، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں تھے، میں رات میں آپ سے ملاقات کے لیے آئی، کچھ دیر بات کر کے جب واپس ہوئی تو مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ گئے۔ دیکھیے جامع صحیح بخاری اور مسلم۔ لیکن گھر کے لوگوں کو معتکف کے پاس زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کرنا چاہیے اور نہ ہی دیر تک وہاں رکنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ نمبر 6، معتکف کے لیے افضل ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، اچھے کپڑے استعمال کرے، خوشبو لگائے، بالوں میں کنگھی وغیرہ کرتا رہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے، اعتکاف میں رہتے ہوئے اور کمرہ کے جھروکا سے اپنا سر باہر نکالتے، میں آپ کا سر دھوتی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ واضح رہے کہ مسجد نبوی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کی دیوار ایک ہی تھی اور حضرت عائشہ اپنے کمرہ سے ہی کنگھی کرتی تھی، یہ بات ملحوظ خاطر رہے۔ نمبر 7، اعتکاف کرنے والا پیشاب، پائخانہ اور ایسی ناگزیر ضروریات کے لیے، ایسی اہم ترین ضروریات کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔
مثلاً اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اب آپ نمبر 8 دیکھیں، معتکف شخص کسی مریض کی عیادت راستہ چلتے ہوئے کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کانا یمر بالمریض وہو معتکف، وہو معتکف، ابو داؤد کی روایت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کے پاس سے گزر جاتے تھے اور اس کی عیادت چلتے چلتے کر لیتے تھے۔ جی بس۔ نمبر 9، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا سب درست ہے، البتہ اسے مسجد کی صفائی ستھرائی اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ معتکف مسجد میں چارپائی بھی بچھا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہرگز نہ ہو۔ نمبر 10، اب عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہی معتکف اپنے جائے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ عید کی رات بھی مسجد میں گزارے اور عید کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف سے نکلے تو افضل ہے، اس لیے کہ عید کی رات میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 11، اگر اعتکاف کرنے والا شخص بلا کسی ناگزیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل آئے، یا بیوی سے صحبت کر لے، یا مرتد ہو جائے، یا پاگل ہو جائے، یا اس کو نشہ آ جائے، یا اعتکاف کرنے والی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے، تو ان صورتوں میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال میں مخلص رہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تمام نیک اعمال میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ریا سے، نمود سے، کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، دکھاوا سے، چھل کپٹ سے، مکر و فریب سے، دجل سے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور رمضان کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق بخشے، کمی بیشی ہمیں اللہ ہماری معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔